اچھی موت مرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کئی اسباب علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا کام، قرآن کریم سے اچھا تعلق پیدا کرو، قرآن کی عظمت، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن میں تدبر، غور و فکر کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی اشاعت اور اسے عام کرنے کی فکر کرنا، حصہ لے لو، خدمت کر لو، قرآن کی خدمت کی، قرآن کے خادموں کی خدمت کی، قربان جائیے ان علماء پر۔ زندگی میں ایسے ایسے کارنامے کر کے دنیا سے جاتے ہیں، بڑی بڑی اکیڈمیاں، بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی کمیٹیاں مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مہاراشٹر کے بارڈر کے جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا کے بانی اور محتمم حضرت مولانا غلام احمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ نے کتنا کام لیا، 7000 مسجدیں بنائی ہیں ہندوستان میں، 7000 مسجدیں ان کے توسط سے اللہ نے بنوائی ہیں۔ آپ اندازہ کر لو، بندہ مسجد میں مہینے میں، سال میں، رمضان میں، جمعے میں چندہ دے کے سینہ تان کے گھومتا ہے کہ میں نے اتنا دیا اتنا دیا۔ جس کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق بخشی ہے 7000 مسجدیں بنائیں، ان مسجدوں میں جو نمازیں ہو رہی ہیں ان سب کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ 128 دارالعلوم قائم کیے ہیں جہاں پر 800 600 1000 بچے پڑھتے ہیں۔ 128 مدرسے جنہوں نے قائم کیے ہیں ان میں ہزاروں بچے حافظ اور عالم بن رہے ہیں، کس قدر ثواب ان کے کھاتے میں پہنچے گا؟ 24000 مکاتب قائم کیے، 24000 مکاتب، ہر مکتب میں 20-40 بچے بھی مان لیے جائیں، کتنے ہزار بچے بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے 100 اور ہزاروں بچوں اور اساتذہ کو عمرے پہ لے جانے کا ذریعہ بنے ہیں، مسابقت القرآن کے ذریعے سے کتنے بچوں کا قرآن درست کیا ہے۔ ایسی ایسی نیکیاں کما کر وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور بڑا سبق ملا جب اتنے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے شخص کی آخری قبر جب کھودی، آخری آرام گاہ جب کھودی جا رہی تھی، اور وہاں پر لکھنے والا لکھ رہا ہے یہ حضرت غلام احمد وستانوی کی آخری آرام گاہ ہے۔ پتہ چلا دنیا میں چاہے جتنے بھی عیش و آرام سے رہ رہو، لیکن آخری جگہ جو رہنے کی ہے وہ قبر ہی ہے، آخری جگہ جو رہنے کی ہے وہ قبر ہی ہے۔ اس واسطے قرآن کی خدمت کرو اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کر لو۔ کتنی نحوست ٹپکتی ہے ان چہروں سے، کتنی لعنت برستی ہے ان سروں پر، کتنی بددعائیں ملتی ہیں اور ان انسانوں کو جہاں آلریڈی کہیں مسجد میں مکتب چل رہا ہے، کہیں مدرسہ چل رہا ہے۔ ایسے ناپاک، ایسے غلیظ نطفے کے پیدا ہوئے مسلمان ہمارے ہی مابین جیتے ہیں جنہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جس کا کمیٹی میں آنے کا مقصد، مسجد میں آنے کا مقصد، جس کی دندنانے اور غنڈہ گردی اور حیوانیت کا مقصد کیا ہے؟ مسجد میں مدرسہ نہیں چلنا، مسجد میں مدرسہ نہیں چلنا، مسجد میں مکتب نہیں چلنا۔ تمہارے باپ کو توفیق نہیں ملی ہے کہ تم کوئی مکتب قائم کر سکو، تمہاری نسل کو کوئی توفیق نہیں ملی ہے کہ تم کسی حافظ اور عالم کی خدمت کر سکو۔ پوری بستی اور محلے میں شراب کے اڈے ہیں، کبھی مائی کے لال کو ہمت ہوئی کہ کسی شراب خانے کو بند کر سکے، زنا کے اڈے ہیں، کبھی باپ کی اولاد کو پیدا ہوئے کو ہمت ہوئی کہ زنا کا اڈا بند کر سکے، جوا خانے ہیں، کبھی جوا خانہ بند کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ رشوت خوریں اور بیوائیں لڑکیاں دھندے پر اتر کر جسم فروشی کر رہی ہیں، کبھی اس نطفے کے پیدا ہوئے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ان حرام کے اڈوں کو بند کر سکے۔ اگر توفیق مل رہی ہے جہنم میں جانے کی تو یہ مل رہی ہے کہ مسجد سے مکتبیں ختم کرو، مسجد سے مدرسے ختم کرو۔ کون بولنے والا؟ کوئی نان مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے، فجر کی نماز صف اول میں پڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایسی نوست والے اعمال ملتے ہوں تو پھر بتائیے، اب مانگو سجدے میں جا کر اللہ کلمے کی موت دے۔ کلمے کی موت نہیں، بھجن کی موت ملے گی جب زندگی کے اعمال ایسے ہو رہے ہوں۔ قرآن سے تعلق ضروری ہے اچھی موت کے لیے۔ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ نفرت، ان سے دشمنی۔ خود کو تو سورہ فاتحہ کبھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آیا، خود کی بیوی میک اپ کر کے بے حیا بن کے گھوم رہی ہے، اسے پردہ پہنانے کا موقع نہیں ملا۔ خود کی بیٹیاں تو غیروں کے ساتھ مزے اڑا رہی ہیں، ان کو حیا کی توفیق کبھی نہیں ملی ہے۔ زندگی حیوانوں سے بدتر، جانوروں سے بدتر، فرعون سے بدتر زندگی گزر رہی ہے۔ اور جو خدمت قرآن میں لگے ہیں، معمولی تنخواہوں پر قربانیاں دے رہے ہیں، ان سے زبان بند کر کے خاموش رہنے کے بجائے یہ جرات مندی، یہ گستاخیاں کہ ان علماء کی خدمتوں پر پانی پھیرا جائے۔ اب آپ بتائیں، خود ہم جب گئے اشاعت العلوم عقل قوا، وہاں ایک بلڈنگ میں 5000 بچے پڑھتے ہیں۔ پوچھا جب بھئی یہ 5000 بچے سب کے سب نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہیں، صرف نورانی قاعدہ اور ناظرہ پڑھنے والے 5000 بچے ہیں، ایک بچے کی بھی کوئی فیس نہیں ہے، 3 وقت کا کھانا دے کر، ہاسٹل دے کر، 4 سال 5 سال میں حافظ قرآن بنا کر، اور ایسا حافظ قرآن کہ بچہ حافظ بنتے بنتے اپنے ہاتھوں سے قرآن خود لکھتا ہے، حافظ بنتے بنتے اپنے ہاتھوں سے قرآن خود لکھ لیتا ہے، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ۔ ایسی محنت کرنے والے علماء کی دشمنی مول لینا۔ اب ایسے آدمی کی روح اگر جنت کے فرشتے نکالنے کے لیے بھی آئیں گے تو جہنم کے فرشتے بولیں گے ہرگز نہیں، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ تمہارا نہیں، ہمارا آدمی ہے۔ اس لیے قرآن کی خدمت کو ترجیح دو۔ دوسرا کام، نیک اعمال پر پابندی، نیک اعمال کی پابندی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ جو نصیحت اللہ کا رسول
امت کو کر رہا ہے، اس نصیحت پر یہ عمل کرتے تو پھر ان کے لیے بہت خیر مقدر ہوتا، واشد تثبیتا، اور ثابت قدمی اور استقامت کا ذریعہ ہوتا۔ علماء لکھتے ہیں بندہ جب اعمال صالحہ نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اسی عمل میں اللہ تعالیٰ اسے موت دیتے ہیں۔ تیسرا کام ذکر اللہ کا اہتمام، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بہت مطمئن رکھتے ہیں۔ ذاکرین کی موت بھی ذکر کی حالت میں آتی ہے۔ اور عجیب تماشا ہے لوگوں کا، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اس کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے، دین کا کام اصل میں یہی ہے، اس کے ابا حضور نے اسے یہی دین لا کے دیا ہے، باقی جو ذکر کر رہے ہیں، خانقاہیں چلا رہے ہیں، لوگوں کے نفس کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ سب دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دین صرف وہی ہے جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے، دین کی خدمت وہی ہے جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے، اور اس کا دماغ اور دل کتنا سڑا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ دین کا ایک کام کر رہے ہو، دوسرے کام کرنے والوں کی بھی عظمت اور قدر رہنا چاہیے، ٹھیکیدار بن کے نہیں، چوکیدار بن کے نہیں کہ میں اس دین کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہی دین ہے، باقی سب دین نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ سے عقل مانگ لینا چاہیے۔ چوتھا کام تقوی کا اہتمام، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان العاقبۃ للمتقین، بہترین انجام تقوی والوں کا ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچنے والے کی موت اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں دیتے ہیں۔ پانچواں کام نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں سے محبت۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے ایک نہ ایک دن شراب پی لو گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن زنا کر لو گے، سود خوروں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن حرام خوری کر لو گے، تھوڑا چکے تو دیکھ لو کتنا حرام کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، بیٹھے بیٹھے ہی نیکی کی توفیق ملتے جائے گی، دل گناہوں سے اور گندگیوں سے پاک ہوتا جائے گا۔ اسی واسطے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے نیک لوگوں کی محفل ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایرا غیرہ بھی آ کے بیٹھ گیا اللہ کی رحمت اس کو بھی مل جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں وفیہ ان الصحبۃ لها تاثیر عظیم وان جلساء السعداء سعداء، کہ وہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت سے بندہ نیک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس واسطے نیک لوگوں سے محبت اور تعلق رکھنا۔ چھٹواں کام حسن خاتمہ کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگتے رہنا، اللہ کلمے کی موت دینا، اللہ کلمے کی موت دینا، یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ پاکیزہ زندگی مانگتا ہوں، ومیتۃ سویہ، اور پاک صاف موت اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں عرفہ کے میدان میں شیطان جب حاجیوں کو توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، پریشان ہو کے مٹی سر پہ ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب شیطان سے پوچھا گیا اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے تو شیطان کیا کہنے لگا، سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زندگی بھر محنت کرتا رہا، عرفہ کے میدان میں آ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اس سے ٹینشن نہیں ہے، واپس آنے کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا کر دوں گا۔ ٹینشن اس بات کا ہے کہ عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر ان حاجیوں نے خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ کلمے کی موت عطا فرما۔ اب وہ قبول ہو گئی تو ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ موت پہ کلمہ نصیب ہو گیا تو شیطان کہہ رہا ہے کہ اب میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں اور میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پتہ چلا خاتمے کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جب حاضری ہو ان سے بھی بولنا کہ کلمے کی موت کی دعا ہمارے لیے فرمایا کیجئے۔ لوگ بہت تعجب کرتے ہیں، ارے ابھی سے موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ارے نہ بھی مانگو تو بھی فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، روزی کا لقمہ جیسے منہ تک پہنچتا ہے موت کا فرشتہ گردن کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ زندگی ہے لقمہ اندر جائے گا، نہیں ہے تو موت کا فرشتہ اچک لے گا۔ روزی اور موت کا فرشتہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، زندگی ہے تو روزی ملے گی، نہیں ہے تو موت کا فرشتہ لے جائے گا۔ اہل اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگنا۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے دعا مانگتے تھے کہ آپ دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بدعملی سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، گناہ انسان کو کلمہ پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں گناہ کرتے کرتے انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور موت پر شیطان سے جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں یہ ہاتھ پیر ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ گناہ کرنے سے ہاتھ پیر اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے باغی بن گئے ہیں وہ ہاتھ پیر موت کے وقت خود انسان سے بے وفائی کر جاتے ہیں۔ اب اس کی زبان اس کا دل کلمہ پڑھنے سے ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اس واسطے گناہ کی زندگی سے توبہ بہت ضروری ہے۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فضیل بن ایاز بڑے اللہ والے بندے بزرگ گزرے ہیں، شاگرد کی موت ہو رہی ہے، جا کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا۔ شاگرد کہنے لگا حضرت مت پڑھیے، قرآن سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، قرآن سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بزرگوں کا شاگرد ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ پڑھا، کہنے لگا حضرت کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، بغیر کلمے کے انتقال ہو گیا۔
40 दिन तक हज़रत फुज़ैल बिन इयास कमरा बंद करके रोते रहे कि मेरे शागिर्द की मौत मेरी आंखों के सामने बगैर कलीमे के हुई है, कलीमा पढ़ने से इनकार करके चला गया। तो 40 दिन के बाद ख्वाब में शागिर्द को देखा, पूछा आखिर क्या माजरा है, क्यों कलीमा नहीं पढ़ा? तो शागिर्द कहने लगा, हज़रत ज़िंदगी में 3 गुनाह बहुत किया करता था। पहला गुनाह चुगली करना, इधर की उधर उधर की इधर लगा के आपस में लड़ाई झगड़े कर पैदा कर देना। दूसरा गुनाह लोगों से हसद बहुत किया करता था, किसी को अच्छा देखकर दिल रहा नहीं जाता, जलसी की बीमारी पैदा हो गई थी। और तीसरा गुनाह, बीमार हो गया था तो डॉक्टर ने कहा शराब पीना पड़ेगा, शराब से इलाज हो सकता है। तो जब जब मैं शराब पी लिया करता था, इन 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मुझे कलीमा नसीब नहीं किया है। अब देख लो, बुजुर्गों की सोहबत पाए हुए इन गुनाहों की वजह से बगैर कलीमे के जाते हैं, तो हम लोगों का क्या हाल है? बीमारी की वजह से शराब पी लिया तो कलीमा नसीब नहीं हुआ, जिसकी आदत ही शराब पीने की है, वैसे शराबियों की मौत किस हालत में आएगी अंदाज़ा कर लें। और अच्छी मौत के लिए अज़ां पर दुआ का एहतमाम करना, अज़ां तवज्जो से सुनना और अज़ां के बाद की दुआ पढ़ना, इससे भी उम्मीद है अहादीस की रोशनी में कि अच्छी मौत नसीब होती है। 11वीं चीज़ है दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम। जो बंदा कसरत से सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसे अच्छी मौत अता करते हैं। और 12वीं चीज़ है सुबह शाम जहन्नम से पनाह मांगना। फजर की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार 7 मरतबा, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार 7 मरतबा, इससे अल्लाह ताला अच्छी मौत देते हैं। 13वीं चीज़ है वज़ू करके सोने का एहतमाम करना, इससे भी अल्लाह ताला अच्छी मौत देते हैं। वज़ू करके सोना और सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वज्ही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक, ये आखिर तक की दुआ है। इस दुआ के एहतमाम से अगर उस रात बंदे की मौत होती है, अल्लाह उसे जन्नत भी देते हैं और अच्छी मौत देते हैं। 14वीं चीज़ है यतीम बच्चों की कफ़ालत लेना, जिनके माँ बाप नहीं है उनका सहारा बनने से अच्छी मौत होती है। और 15वीं चीज़ है सिला रहमी करना, रिश्ते नाते निभाना, रिश्तेदारियां हरगिज़ ना तोड़ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सर्रहु अन युमद्द लहु उम्रहु, लंबी उम्र चाहते हो, रोज़ी में बरकत चाहते हो, वयुदफ़ा अन्हु मीततस्सू, बुरी मौत से बना चाहते हो तो फिर सिला रहमी करो, रिश्ते नाते मत तोड़ो, माँ बाप से मत लड़ो, बहनों को वरासत से महरूम मत करो, रिश्ता निभाओ, अच्छी मौत आएगी। 16वीं चीज़ है सदका देने का एहतमाम करना। सदका इतना बड़ा अमल है, अल्लाह ताला इसकी बरकत से बुरी मौत से बचाते हैं। इस वास्ते ये जो अमाल बताए गए, जिसकी तौफीक हो करना चाहिए, महरूम नहीं बनना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।